کہ سر اس کا شاہد سر اس کا سفارتی حل کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تو ہوگی، جو ہیومن رائٹس سے ان کی وائلیشن بھی ہوگی، اور یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے. اس پہ ہم نے دیکھا یونائٹڈ نیشن چاہے غزہ میں جنگ بندی کی بات کی جائے وہ تب بھی خاموش ہے، چاہے اگر بہت عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس پہ بھی خاموش ہے. تو اب اس کا کوئی سفارتی حل ہوگا؟ یہ جو یا بلی کا کانسیپٹ ہے یہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں دا فیکٹ از، جیسے ابھی رائی صاحب نے بھی یہ بتایا تھا کہ اب اٹس اے مائٹ از رائٹ کا چل رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے جب سے اسپیشلی یہ غزہ کی وار سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے تو ہم نے دیکھا کہ کتنی ریزولوشنز تھیں جن کو ویٹو کر دیا گیا، جس کی کوئی مطلب لاجک بنتی نہیں تھی، ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ سے نہیں بنتی تھی. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کوئی ویلیو رہ گئی ہے، نہ یو این کی رہ گئی ہے. جو بیچارے کمزور ملک ہیں وہ اپنی اپلیکیشنز لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد جو طاقتور ملک ہیں وہ ان کو رد کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں اس اٹیک سے انفارچونیٹلی نیگوسیشنز کا راستہ تو بالکل ختم ہو گیا. میرے خیال میں اب ہم نے انشور کر لیا ہے کہ 5-10 سال میں ایران جو ہے وہ اب ایک نیوکلیئر پاور بن جائے. جیسے 1981 میں جب انہوں نے اٹیک کیا تھا عراق پہ، تو اس کے بعد عراق نے اپنا پروگرام بڑی تیزی سے ایکسلریٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اگر وہ کویت پہ اٹیک نہ کرتا تو شاید 5-6 سال میں وہ بن جاتے نیوکلیئر پاور. اور اب ان حالات میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سعودی عرب اور ٹرکی بھی بہت سیریسلی اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کر دیں گے. تو سر اس کیا یہ اگر اس طرح اٹیک ایران پہ ہو سکتا ہے تو کل کو تو یہ اٹیک پاکستان پہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے مسلم ممالک پہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں میں اس لیے تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سعودی عرب اور ترکی بھی یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنسی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس طرح کے جو بلیز ہیں ان کو کر سکتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو پروف کیا نا کہ ہی از اے مطلب سیریل لائر. پچھلے 8 دنوں میں انہوں نے 3 جھوٹ بولے ہیں. اسی لیے شاید جب انہوں نے ابھی ان دا لاسٹ 2-3 ڈیز ٹرکی کے تھرو کچھ میسجنگ ہو رہی تھی ایران کو، لیکن ایران نے اس میسجنگ کو سیریسلی نہیں لیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پیچھے سے ایکچولی اٹیک کی پلاننگ ہو رہی تھی. آئی ایم شیور ان کی انٹیل رپورٹس تھیں جنہوں نے ان کو بتا دیا تھا. سو اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب ایک تو بگیسٹ جو کنٹری ہے، اسٹرانگیسٹ پاور جو ہے، اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور پوری دنیا کو بلف کرتا ہے، اور 2 ویکس کا کہا ہے کہ ود ان 2 ڈیز انہوں نے یہ کر دیا. سو اس سے آپ کا جو سوال تھا کہ اب اس کا کوئی رول بیسڈ اور سر آرڈر اس رہ سب گیا کے تو بعد ٹرمپ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی پوری دنیا میں؟ ٹرمپ کی بات پہ تو شاید اب کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا. دیکھیں ٹرمپ صاحب کی تو کریڈیبلٹی ڈیفینیٹلی بالکل ختم ہوگی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پچھلے کچھ عرصے میں ان کی کریڈیبلٹی بیکاز آف ان کی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. جیسے ٹیرفس کی بات ہوگی چائنا سے، یا یوکرین رشیا کی وار میں یہ انسکسیسفل ہوئے، تو ان کے اوپر ایک بڑا ایک پریشر آ گیا تھا. اور اس پریشر سے ان کو اگر کوئی نکال سکتا تھا تو وہ شاید یہ ان کی زائنسٹ لابی تھی جس کی طرف اب انہوں نے جس کا سہارا لیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ اٹیک کیا ہے، دس اٹیک از اے سکسیس فار بی بی نیتن یاہو. وہی ایگزیکٹلی. یہ چاہ رہا تھا نا کہ یہ اٹیک ہو، اور ابھی اس پہ رکے گا نہیں وہ. اب آپ دیکھیے گا اس کے بعد وہ ٹرمپ کو کہے گا کہ آپ نے جو ٹویٹ کی تھی کہ یہ اٹیک سکسیسفل ہوئے ہیں، تو ایران کہہ رہا ہے کہ دے آر ناٹ سکسیسفل. یس، تو اب ایران کا تو آپ کو یہی موقف ہے. ہاں تو اب آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ لے کے جانے پڑیں گے. اب آپ کو ایک ریلینٹلیس بامبنگ کرنی پڑے گی تاکہ آپ یہ کیپیبلٹی جو ہے اس کو یہ ختم کریں. بالکل سر. سر آپ بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ یہ کیا اپنے اینمی کو اتنا سکویز کر دیں گے اور پھر کیا ہونے والا ہے کہ معاملہ مزید بڑھے گا یا کوئی بچ بچاؤ ہو جائے گا یا بالکل ہی ایران کو ختم کر دیا جائے گا؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈز اپون دی ایرانین رسپانس ایز آف ناؤ کہ وہ اگلی اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں کیسے سر جو ان کا ایک بیان آیا ہے کہ ہم تو اپنا یورینیم جو ہے ایک سیف جگہ پہ کسٹڈی میں اس کو یہاں سے ہٹا چکے تھے، تو اس کا مطلب خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی اپنے جواب میں بتایا کہ ٹوٹل جو پالیسی کیپچولیشن جو وہ چاہ رہا ہے امریکہ، اس کا تو ایران نے ڈینائی کر دیا. ان کا سروائیول ہی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں دیکھ وہ کہتے ہیں جی ہم ایک ساورن کنٹری ہیں، ہمارا بھی رائٹ ہے، ہم بھی دنیا کے اسی طرح کے رائٹ ہے ہمارے کہ ہم سول یوز اس کو کریں. اینڈ آلریڈی وہ انسپیکشن رجیم میں اپنے آپ کو پیش کیا ہوا، اس نے آلریڈی وہاں پہ ایگزسٹ کیا. اور پاکستان کا بھی یہی سٹانس رہا ہے کہ جی ان کا ساورن رائٹ ہے کہ وہ اس کو پرسو کریں. اینڈ ہاؤ somebody کین ٹیل اور خود ہی کریں. دیکھیں نا امریکن ہسٹری از ناٹ گڈ ان دس ریگارڈ. میس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں عراق میں، وہ نہیں نکلے. پہلے لیبنان پہ آپ اسی طرح کے الزام لگاتے تھے. جس رجیم کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے تو ایک ہی اسکرپٹ ہے جو وہ آپ لگاتے ہیں اور بلی کیے جاتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ
देखिए सुजान, हमने ना अपनी चीज़ों को या नॉट अपनी बट ईरान को या इस रीजन को चीज़ें समझने, जैसे अभी एयर मार्शल साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो डायरेक्शनल अप्रोच के बाद ईरान के बाद अगर ये नेतन्याहू जैसे लोग और लिक्विड पार्टी ये परसू करते हैं अपने आइडियोलॉजिकल परसूट्स को और ग्रेटर इसराइल को, तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, अभी वैली, ये भी लेकिन अभी सर इसका यही मैं एक टारगेट सवाल बनेंगे। करूंगी कि ये जो GBU-57 जो गया है, इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना, वो कल को हमें पता लग जाएगा कि किसने लिया। तो अगर वो मुसलमान ममालिक हुए और वो वहीं से गुजर के आया तो फिर क्या पीछे बच जाता देखिए है? मुसलमान ममालिक तो बिल्कुल होंगे, और अब ये जो बताया जा रहा है इंडिया के ऊपर से भी होके आया है वो, और उसके बाद उसने बहर अरब और ये जो सी है अरब, इसके ऊपर से होके ही वो पानियों के ऊपर से फिर दे हैव एंटर्ड इन दैट। देखिए इस्लामिक कंट्रीज, अगर आप इजराइल के मिसाइल भी तो उधर से ही आ रहे हैं ना, जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है तो डिवाइडेड है, लेकिन इसमें हम सिर्फ अरब वर्ल्ड को एक इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मेरे ख्याल में ईरान को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है और अपनी चीज़ों को बेहतर करना होगा, अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करना होगा। अभी सऊदी अरेबिया देखें, उनके मिनिस्टर आए हैं बिफोर दिस वॉर, ईरान आए हैं, कतर ने अभी इंगेज किया है, तो यहाँ पे भी चेंजिंग वर्ल्ड हुआ है, अरब वर्ल्ड में भी असर पड़ा है। तो आई थिंक वी मूव फॉरवर्ड, हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो आई थिंक आगे फ्यूचर में अभी इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर लर्निंग इन अ हार्ड वे। फिर इतनी ज्यादा अब इन्वेस्टमेंट $600 बिलियन की सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की है, तो आई थिंक इसकी लिवरेजेस को जरा इस्तेमाल करना होगा। बट अगेन हु कैन प्रेडिक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, ये एक इंडिविजुअल का ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। देखिए ना, सेनेटर सैंडी उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है ट्रंप ने ये अटैक करके, क्योंकि कांग्रेस की इजाजत के बगैर ये अटैक नहीं हो सकता। उन्होंने तो भी कहा, वहां पे भी अमेरिका में भी बहुत डिबेट शुरू हो गई है और इस चीज के बारे में ट्रंप की जो अप्रोच है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए सजन, ये है कि जब जहां से आपका सवाल शुरू है कि अब ईरान के पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं, ऑप्शंस उनके पास क्या रह गई हैं? एक तो या तो वो मिसाइल जिस तरह मार रहे हैं इजराइल को, उसी को मारते रहे ताकि इजराइल का जो एक वो है ना सिस्टम उसको, फिर इनके पास है जो अमेरिकन एसेट्स हैं इन रीजन, जिसको उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो वेट करे, हमारा इंतजार करे अमेरिका भी, वो उनको एंगेज कर सकते हैं। फिर फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ये जो हुर्मस है, इसका स्ट्रेट है, जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं फॉर अ स्मॉल पीरियड। इनके पास देखिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीड बोट्स, मिडगेट्स इनके पास मौजूद झटका तो दे सकते हैं, यस ऑफ कोर्स दे सकते हैं, लेकिन उससे फिर पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा ना, पूरी दुनिया। लेकिन इसलिए इन्होंने कहा कि कोई यूरोपियन यूनियन का कोई यहां से बैरी बेड़ा अब सेफ निकल नहीं सकता, तो यूरोप को भी उन्होंने मैसेज कर दिया। और फोर्थ प्रॉक्सीज तो उनकी हैं ही हैं, उसमें ऑलरेडी उनका एक सिस्टम है, रहा है पास्ट में, और प्रॉक्सीज ने भी एक्सेप्ट किया है कि जी ये बड़ी ज्यादती हो रही है, हुतीज बैठे हैं, हमास बैठे, उनका भी टोटल एलिमिनेशन तो ही नहीं है। बट वट एवर, चाहे वो करें ना करें, जब फ्रिक्शन होती है सोजन, तो देखिए कहीं ना कहीं से अपोजिशन जन्म लेती है। तो फिर हम फिनोमेनास लाइक हमास, लाइक तालिबान, लाइक ISIS, ISL और बहुत सारे और चाइना के बीच में जो चले, तो फिर कहीं ना कहीं से जन्म लेती है। सर, अगर मैं ये सारी बात का इख्तिताम करूं कि ये हमने सुना है कि नेचर डजंट पनिश द स्ट्रॉन्ग, इट पनिश द वीक। तो फिर अगर कोई वीकनेस से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है कि मैं पनिश ना करूं, तो उसको अमेरिका लेके बुली कर देता है और उसको इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया जाता है कि उसके पास अटैक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता।